بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع سے اینڈ تک میں آپ کو جنت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنت کن چیزوں سے مل کر بنی، کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ انشاءاللہ ہم گناہ گار بھی جنت میں جائیں گے۔ شروع سے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے پارٹ 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع سے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا رنگ الگ الگ ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ جنت کی نعمتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک جنت کی نعمتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت یعنی ان کی قدر و مالکیت کا خیال گزرا۔ یہ مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و تمام جانب اس سے آراستہ ہو جائیں گے، اس سے روشن ہو جائیں گے۔ اس کا نور، جنت کی وہ ایک چھوٹی سی چیز کا نور تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی۔ جنت کے دروازے۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت سعد بن غزوہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرور ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت سیدنا نہتا بن غزوان روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ جنت کے خیمے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھلی موتی یعنی وہ موتی جس کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ جنت کے باغات۔ جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نگہبان ہیں، یعنی ہم ان کو ایسی نعمتیں دیں گے جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
اہل جنت کا لباس یعنی جنتی لوگوں کا لباس کیسے ہوگا؟ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الایمان، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائیں گے، سبز کپڑے، اور ان کے علاوہ وہ ان کو ایسی چیزیں پہنائیں گے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جنت کی وہ تمام نعمتیں بیان کر دی جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر چکرا جائے گی، یعنی وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا، وہ لوگوں کی بینائی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، لوگوں کی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ جنتیوں کی عمریں، یعنی جنتیوں کی عمریں کتنی ہوگی؟ حضرت سیدنا ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی بھی اگر وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے یا جتنی بھی عمر ہے تو اس کو جنت میں اس کی عمر 30 سال ہو جائے گی۔ ترمذی کی کتاب یعنی ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز، یعنی ان کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہوگی۔ یعنی ایک جگہ پر اس کا ترجمہ، اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ جنتی لوگ ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر، اور وہ آرام وہ ان کو محسوس ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں۔ یہاں بات یہ بیان کر دی جائے کہ جنت کی جو بھی نعمتیں اور جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مسلمانوں ایک پکے سچے مومن کو وہاں دی جائیں گی، وہ ایک عام مومن بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اوپر بیان کیا گیا تھا کہ جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں عام انسان نے نہیں دیکھی اور کسی عام انسان کے کان نے جنت کی نعمتیں کے بارے میں نہیں سنا۔ وہاں جو بھی نعمتیں دی جائیں گی ان کے بارے میں ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں اور بھی بیان کرتا جاؤں میں، جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ جنتیوں کو کھانا کے لیے لذیذ میوے جات گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ جب بھی وہ کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے، ہر دفعہ ہر پینے والی چیز کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میوے جو پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو چاہے ہم ان کو دیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات مروی کرتے ہیں، جنتیوں میں سب سے نیچے درجے کا جنتی جو شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے کیے ہوں گے اور ہر خادم کے پاس 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی۔ وہ اس کے آخر یعنی جو آخری چیز وہ کھائے گا، اس کا مزہ، اس کا جو وہ چیز آخر میں کھائے گا، اس کا جو مزہ ہوگا وہ پہلے والی چیز سے زیادہ ہوگا، دوسرے میں اس کے علاوہ پائے جائے گا۔ یعنی ہر چیز وہ جو بھی چیز کھائے گا وہ ہر چیز میں اس کا مزہ دوبالا ہوتا جائے گا، وہ یہ چاہے گا کہ یہ چیز اور میں کھاؤں۔ لیکن جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ وہ پہلی والی کو بھول جائے گا اور دوسری کو یاد کرے گا، دوسری کو بھول جائے گا، تیسری کو یاد کرے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ کر پیش ہو جائے گا۔ یعنی اس کے سامنے جس پرندے
جس جانور، جس پھل، جس مشروبات کی وہ خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ اسے اسی وقت، اسی ٹائم اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ نہ تو اسے دھواں پہنچے گا اور نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہوگی، اور کوئی کسی اور چیز یعنی آگ اور کوئی سی اور دھوئیں سے وہ نہیں بنی ہوگی۔ وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا، یعنی جو بھی چیز وہ آرڈر کرے گا اس کو فوراً وہ چیز مل جائے گی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو لائک کیا ہوگا، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔